میرے محبوب نے فرمایا ساری باتوں کو چھوڑو، میں یہ تمہارا خط نہیں سننا چاہتا، صرف ایک بات کا جواب دو، مسیلمہ کذاب کے بارے میں تمہارا کیا عقیدہ ہے؟ تو وہ کہنے لگے ہم اس مسیلمہ کذاب کو نبی تسلیم کرتے ہیں۔ میرے پیغمبر جلال کے اندر آ جاتے ہیں، فرمایا اگر یہ قانون نہ ہوتا کہ کافروں کو قتل نہیں کرنا تو میں سب سے پہلے تم دونوں کی گردنیں اڑا کے رکھ دیتا۔ عام کافروں کے لیے قانون یہ ہوتا ہے، ان کے بچوں کو کچھ نہیں کہنا، ان کی عورتوں کو کچھ نہیں کہنا، بوڑھوں کو قتل نہیں کرنا، جو بھاگ جائے اسے قتل نہیں کرنا، ان کی فصلوں کو تباہ نہیں کرنا، ان کے مکانات کو گرانا نہیں ہے، ان کے درختوں کو کاٹنا نہیں ہے، آگ نہیں لگانی، جو بھاگ جائے اسے قتل نہیں کرنا۔ ابو بکر صدیق فرماتے ہیں اے لشکر میں تمہیں بھیج رہا ہوں لیکن اس کے لیے قانون الگ ہو جائے گا۔ فرمایا ان کی عورتوں کو بھی قتل کر دینا ہے، بچوں کو بھی قتل کر دینا ہے، بوڑھوں کو بھی قتل کر دینا ہے، ان کی فصلوں کو بھی تباہ کر دینا ہے، ان کے مکانات کو بھی گرا کے رکھ دینا ہے، جو بھاگ جائے اسے بھی قتل کر دینا ہے، ان کی عورتوں کو لونڈیاں نہیں بنانا بلکہ قتل کر کے واپس آنا ہے۔ میں آپ کے اوپر ایمان لے کر آتا ہوں لیکن شرط یہ ہے کہ آپ مجھے غیر تشریع نبی بنا دیں۔ اس وقت سرور کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں کھجور کے درخت کی ایک ٹہنی تھی۔ میرے محبوب نے فرمایا تو مجھ سے نبوت کا سوال کر رہا ہے، مجھ سے نبوت مانگ رہا ہے، میرے ہاتھ میں یہ جو کھجور کی ٹہنی ہے نا میں یہ بھی تجھے نہیں دوں گا۔ میں نے دیکھا کہ میرے ہاتھ میں 2 سونے کے کنگن آ گئے۔ سونے کے کنگن جب میرے ہاتھ میں آئے تو میں پریشان ہو گیا کہ دنیا کا مال ایک نبی کے ہاتھ میں کیسے آ سکتا ہے؟ اتنا خوبصورت تھا نہیں کہ اس کو دیکھ کر کے کوئی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاتا۔ آپ اس کی تصویر دیکھیں، اس لیے اسے دجال ثانی کہا جاتا ہے۔ یہ کانا تھا۔ ایک عربی شخص آیا، اس نے اپنا اونٹ باندھ دیا اور لوگوں سے کہنے لگا کہ مجھے بتلاؤ تم میں سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون ہیں جنہوں نے نبوت کا اعلان کیا ہے؟ صحابہ نے فرمایا اے آنے والے شخص دیکھ لے جو سب سے زیادہ خوبصورت ہے وہ ہمارا نبی ہے۔ دنیا کا کوئی ایسا گناہ نہیں تھا جو اس شخص کے اندر نہ موجود ہوتا۔ زانی یہ تھا، چوری یہ کرتا تھا، جھوٹ یہ بولتا تھا، شراب یہ پیتا تھا، دنیا کا ہر گناہ اس بے ایمان کے اندر موجود تھا۔ آج آئیے ذرا دیکھیے عقیدہ ختم نبوت کتنا حساس مسئلہ ہے۔ مسیلمہ کذاب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتا ہے، 14 افراد کے ساتھ آیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ کے اندر موجود تھے۔ ہجرت کے بعد کا واقعہ ہے۔ مسیلمہ کذاب 14 افراد کے ساتھ آتا ہے، حضور علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہو کر کہنے لگتا ہے اے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ مجھے اپنا نائب بنا دیں، اگر آپ مجھے اپنا وصی بنا دیں، اگر آپ مجھے اپنا خلیفہ بنا دیں، اگر آپ مجھے اپنا ذلی یا بروزی نبی بنا دیں، اگر آپ مجھے اپنا غیر تشریع نبی بنا دیں تو میں آپ کے اوپر ایمان لے کر آتا ہوں۔ اس شخص نے یہ بات کہی کہ میں آپ کے اوپر ایمان لے کر آتا ہوں لیکن شرط یہ ہے کہ آپ مجھے غیر تشریع نبی بنا دیں۔ اس وقت سرور کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں کھجور کے درخت کی ایک ٹہنی تھی۔ میرے محبوب نے فرمایا تو مجھ سے نبوت کا سوال کر رہا ہے، مجھ سے نبوت مانگ رہا ہے، میرے ہاتھ میں یہ جو کھجور کی ٹہنی ہے نا میں یہ بھی تجھے نہیں دوں گا۔ نبوت تو دور کی بات ہے، یہ کھجور کی ایک ٹہنی بھی تجھے نہیں دے سکتا، تو مجھ سے نبوت مانگنے کے لیے آیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ میں تجھے ایک ٹہنی بھی نہیں دے سکتا، تو نبوت کا مجھ سے سوال کر رہا ہے، اور مجھے تیرا انجام خواب میں دکھلا دیا گیا ہے، مجھے تیرا انجام خواب میں دکھلا دیا گیا ہے کہ تیرا یہ انجام ہوگا۔ صحابہ نے عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ خواب کیا ہے؟ اس مسیلمہ کذاب کا انجام آپ کو کیا دکھلایا گیا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اے میرے صحابہ مجھے خواب آیا، میں نے دیکھا کہ میرے ہاتھ میں 2 سونے کے کنگن آ گئے۔ سونے کے کنگن جب میرے ہاتھ میں آئے تو میں پریشان ہو گیا کہ دنیا کا مال ایک نبی کے ہاتھ میں کیسے آ سکتا ہے؟ تو آواز آئی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، آپ ذرا ان سونے کے 2 کنگنوں کو پھونک تو ماریں۔ میرے محبوب نے فرمایا میں نے پھونک ماری، راکھ بن کر ہوا میں اڑ جاتے ہیں۔ اور بتلایا گیا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ 2 جھوٹے نبی پیدا ہوں گے، یہ اس بات کی خواب کی تعبیر ہے کہ 2 جھوٹے نبی پیدا ہوں گے۔ میرے محبوب نے صحابہ کو خواب سنایا، فرمایا 2 جھوٹے نبی پیدا ہوں گے، اور وہ سونے کی جو چمک ہے نا سونے کی چمک تھی۔ تو علماء فرماتے ہیں باطل دور سے چمکدار نظر آتا ہے، باطل کے اندر ایک چمک ہوتی ہے، ظاہری طور پر بڑا خوبصورت نظر آتا ہے باطل، سونے کی چمک اور دھمک ہوتی ہے، لیکن فرمایا جو نبوت کا یہ دعویٰ کریں گے وہ بھی سونے کی چمک کو دیکھ کر کے
دنیا کے مال لینے کے لیے نبوت کا دعویٰ کریں گے، اور جو اس کو تسلیم کریں گے، اس نبی کے نبوت کو تسلیم کریں گے کہ یہ نبی ہے، جھوٹا نبی ہے، کذاب ہے، جو اس کی تسلیم کریں گے، اس کے اوپر ایمان لے کر آئیں گے، وہ بھی دنیا کا مال ہی دے کر وہ اس کے اوپر ایمان لے کر آئیں گے۔ آپ دیکھیں نا جو قادیانی اور مرزائی ہوتے ہیں، وہ دنیا کا مال دے کر ہی ہوتے ہیں نا، ویزے کی لالچ میں، اور دنیا کے جاہ و جلال، مقام و مرتبے اور اس طرح کی باتیں کر کے دنیا کا مال دے کر ان کو مرزائی اور قادیانی کیا جاتا ہے۔ یہ قادیانی جو ہے مرزا، اس کے اندر تو کوئی ایسی خوبی تھی نہیں، اتنا خوبصورت تھا نہیں کہ اس کو دیکھ کر کے کوئی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاتا۔ آپ اس کی تصویر دیکھیں، اس لیے اسے دجال ثانی کہا جاتا ہے، یہ کانا تھا۔ تو اس کو دیکھ کر کے کوئی نبی، اس کو کوئی نبی تسلیم کرتا، اتنا خوبصورت تو تھا نہیں۔ جو نبی ہوتا ہے وہ اس امت میں ان لوگوں میں سب سے زیادہ خوبصورت ہوتا ہے۔ حدیث بخاری ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام میں موجود تھے، ایک عربی شخص آیا، اس نے اپنا اونٹ باندھ دیا اور لوگوں سے کہنے لگا کہ مجھے بتلاؤ تم میں سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون ہیں جنہوں نے نبوت کا اعلان کیا ہے؟ صحابہ نے فرمایا، اے آنے والے شخص، دیکھ لے جو سب سے زیادہ خوبصورت ہے وہ ہمارا نبی ہے۔ نبی سب سے زیادہ خوبصورت ہوا کرتا ہے، تو اس کے اندر یہ کوالٹی تو تھی نہیں کہ اتنا خوبصورت ہوتا، لوگ اسے دیکھ کر کے ایمان لے آتے، یا صاحب کردار بھی نہیں تھا، چلو شکل تو اللہ نے بنائی، یا اس کا کردار اچھا ہوتا۔ دنیا کا کوئی ایسا گناہ نہیں تھا جو اس شخص کے اندر نہ موجود ہوتا۔ زانی یہ تھا، چوری یہ کرتا تھا، جھوٹ یہ بولتا تھا، شراب یہ پیتا تھا، دنیا کا ہر گناہ اس بے ایمان کے اندر موجود تھا، کردار بھی اچھا نہیں تھا۔ اور ہمارے نبی کا کردار تو ایسا تھا، توحید کا پیغام سنانے سے پہلے ساری کائنات کہنے لگی آپ صادق بھی ہیں، امین بھی ہیں، کافر بھی میرے محبوب کے پاس امانتیں رکھوایا کرتے تھے۔ یہ ایک نبی کا کردار ہوتا ہے نبوت سے پہلے بھی۔ اور یہ شخص نبوت سے پہلے جتنے گناہ کرتا تھا نا، جب اس نے نبوت کا دعویٰ کیا جھوٹا نبی ہونے کا، تو جو لوگ اس کے ساتھ ملتے گئے، اس کی تعداد لوگوں کی جتنی زیادہ ہوتی گئی، اس کے گناہ بھی زیادہ ہوتے گئے۔ یہ جب نبی بن گیا تو وہ اور زیادہ گناہ کرنے لگا۔ تو جو سونے کی چمک ہوتی ہے، لوگ سونے کی چمک کو دیکھ کر کے اس کی طرف مائل ہوتے ہیں۔ تو حدیث بخاری بھی میں نے آپ کے سامنے رکھ دی۔ پھر یہ مسلمہ کذاب واپس چلا جاتا ہے، اپنے علاقے میں چلا گیا، تو اس نے وہاں جا کر یہ سوچا چھوڑ دیا، سوشل میڈیا کا دور تو تھا نہیں، اس نے وہاں جا کر کہا کہ مجھے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غیر تشریح نبی بنا کر بھیجا ہے، مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا وصی بنا کر بھیجا ہے۔ تو لوگ اس کے اوپر پھر صاف ظاہر ہے، جب کوئی اعلان کرتا ہے، چند لوگ اس کے اوپر ایمان لے کر آئے، تو پھر یہ اس وقت کی بات ہے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے۔ تو پھر مسلمہ کذاب نے دو اپنے قاصد بھیجے مدینہ طیبہ کے اندر کہ جاؤ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤ اور یہ چاند ایک خط دے کر بھیجا، یہ باتیں میرے پیغمبر کے سامنے پیش کرو۔ دو قاصد آتے ہیں مدینہ کے اندر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا یہ مسلمہ کذاب کے قاصد آئے ہیں، چند باتیں پیش کرنا چاہتے ہیں۔ جب سنانے لگے میرے محبوب نے فرمایا ساری باتوں کو چھوڑو، میں یہ تمہارا خط نہیں سننا چاہتا، صرف ایک بات کا جواب دو، مسلمہ کذاب کے بارے میں تمہارا کیا عقیدہ ہے؟ تو وہ کہنے لگے ہم اس مسلمہ کذاب کو نبی تسلیم کرتے ہیں۔ میرے پیغمبر جلال کے اندر آ جاتے ہیں، فرمایا اگر یہ قانون نہ ہوتا کہ قاصدوں کو قتل نہیں کرنا تو میں سب سے پہلے تم دونوں کی گردنیں اڑا کے رکھ دیتا، میں تم قاصدوں کو قتل کروا کے رکھ دیتا۔ میرے پیغمبر نے دلیل ہی نہیں مانگی، وہ خط پڑھے ہی نہیں۔ یہ اتنا عقیدہ ختم نبوت حساس مسئلہ ہے۔ فرمایا اگر قاصدوں کو قتل کرنا نہ ہوتا، یہ قانون نہ ہوتا تو میں تم کو قتل کروا دیتا۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عقیدہ ختم نبوت بیان کر رہے ہیں اور اپنی امت کو سمجھا رہے ہیں، اے میری امت کے لوگوں، یہ ہے عقیدہ ختم نبوت، کسی جھول میں نہ آ جانا۔